بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں، تنگیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہماری تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج سورہ کوثر کا وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کے فضائل اور برکات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ دوستو، سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، کوثر ایک جنت کی نہر کا نام ہے۔ سورہ کوثر کو روزانہ 33 مرتبہ پڑھنے کے 33 حیران کن فائدے اور ایسے فائدے کہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، سورہ کوثر کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کے ایسے فائدے جو ہم سب کی ضرورت ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم عمل تو سن لیتے ہیں پر اس پر اسی طرح عمل نہیں کرتے جس طرح بتایا جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ نماز انتہائی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یہ عمل انتہائی توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، پورا یقین رکھ کر۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، میں آپ کو پورا طریقہ بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس عمل کو کریں، سب سے پہلے جب بھی آپ عمل کو کریں گے، پہلے نمبر پر آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یعنی درود ابراہیمی اگر نہیں آتا تو پھر کوئی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے آتا ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ صرف 1 مرتبہ انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ نے یہ 2 کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ جس حاجت کے لیے عمل کرو گے، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ اس سورت کو پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق میں بے انتہا اضافہ فرماتے ہیں اور ایسا اضافہ کہ آپ رزق کبھی سنبھال نہ سکیں گے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ الغرض جو بھی مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، اس عمل کو کر لو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ بس آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کا لاڈلا لفظ ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو لاڈلا ہو پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے، اللہ اس سوال کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے پورا کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر 70 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے قیامت کے دن آدھی ترازو نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ صرف 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو آج کے دن آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے، اور سورہ کوثر کا عمل ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، وہ بھی 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ وہیں بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگیں، رو رو کر مانگیں، انشاءاللہ جو مانگتے جائیں گے وہ مل جائے گا، جو پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی، اور بہت سے سارے فائدے ایسے ہیں، لیکن اگر میں بیان نہیں کر سکتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے نیکسٹ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسرے بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ آمین۔